عروج انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اور بانو بیوٹی پارلر کے زیر اہتمام حبیب آباد میں ایک روزہ بیوٹیشن ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں شہر بھر سے خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رینالہ خرد میں گرمی کا توڑ کرنے کے لیے اہل علاقہ نے مشہور مشروب ڈیرہ غازی خان کی سردائی کا استعمال شروع کر دیا۔ تھانہ چوچو کی حدود ایل پلاٹ فوجیاں میں قتل کی لرزہ خیز واردات، پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ جاری، کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی معمول سے بڑھ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈائریا اور ہیضے کی وبا سے متاثرہ ہزاروں افراد اسپتال پہنچ گئے۔ کراچی سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تاہم 10ویں جماعت کا آج ہونے والا پرچہ پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اسلام آباد میں شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے والی خواتین کراچی سے گرفتار کر لی گئی۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے دوران ہلاک دہشت گردوں نے صدر دھماکے میں بارودی مواد سے لیس سائیکل کھڑی کر دی تھی۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکرز کی جانب سے جنگل میں مبینہ آگ لگانے کے معاملے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے پنجاب کالونی کی 15 سالہ لڑکی کو ساتھ لے جانے والے اس کے دوست کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کراچی کے ڈینسو ہال آرٹیفیشل جیولری مارکیٹ میں کسٹمز حکام نے چھاپا مار کر کئی ٹرکوں میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھر کر لے گئے۔ پیسٹی سائیڈز انسپیکٹر صبا تحسین سرکل سمڑیال کی بڑی کارروائی، ایکسپائر زرعی ادویات کی فروخت پر ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ کراچی بھی پاکستان کا قدیمی شہر تھا اور یہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ پھر اس شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ صدر ایوب نے 1958 میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ اسی دوران عارضی طور پر پہلے سے موجود کوٹوہاری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا، لہٰذا 1960 میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ 1964 میں اسلام آباد کو پاکستان کے
दारुल-हुकूमत का दर्जा दिया गया। इस शहर की तर्ज तामीर ज्यादातर तरीका यूनानी पर मबनी है। इसकी तामीर में यूनान के मारूफ मंसूबादान एडोक्सियार्ड्स ने अहम किरदार अदा किया। इसके तारीखी और काबिल दीद मकामात में फैसल मस्जिद, शक्कर-पड़ियाँ, दामने-को और छत्तर बाग भी शामिल हैं। इसके अलावा औरंगजेब के दौरे हुकूमत की हसीन जात हजरत इमाम बरी का मज़ार भी है। हजरत पीर मेहर अली शाह का मज़ार, जो कि गोर्रा शरीफ में वाक़ है, इस्लामाबाद की तारीख में अहम मकाम का दर्जा रखता है। इस्लामाबाद की तहजीब और सकाफत वादी इंडस की सकाफत और पोटोहारी समाज का हसीन इम्तिजाज है। ये आर्या खानदान का वस्त एशिया में पहला मस्कन तस्वर किया जाता था। फिर इनकी यह तहजीब और सकाफत 18वीं सदी में मजीद तरक्की करती चली गई। बहुत सारे अजीम जंगी खानदान, जिनमें सिकंदर आजम, चंगेज खान, तैमूर, अहमद शाह दरानी और दीगर लश्कर कशों ने इस्लामाबाद को कॉरिडोर यानी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। जदीद इस्लामाबाद कदीम सैदपुर ही की बुनियाद साबित होता है, जहां अंग्रेजों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर कब्जा किया था। इस तरह यहाँ बड़े सगीर के तकरीबन तमाम इलाकों की तहजीब की झलक नजर आती है। जैसे अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से एक कौमी और आलमी मार्केट के साथ हर तरह के लोगों की तवज्जो का मरकज है, वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद की तामीरात में जिद्दत आती गई और इस खूबसूरत शहर को कई तारीखी और सरकारी इमारतों से नवाज दिया गया। इस शहर के मशरक़ी जानिब मरगी दिलकश पहाड़ियाँ दुनिया भर के सयाहों के लिए तफरीह का समा पेश करती हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद को बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी इमारतों में पाकिस्तान हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली, नेशनल यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कई इमारतें शामिल हैं। इस शहर के नजदीक मारूफ कदीमी और तारीखी शहर टैक्सिला भी वाक़ है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिटी शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद शहर का रकबा 120 मुरब्बा किलोमीटर और देहाती रकबा 466 मुरब्बा किलोमीटर है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, जो मुसलमानों की इबादत गाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है, जिसके चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस डिजाइन में 8 शेलनुमा ढलबान छतें हैं, जो एक सहरोही इबादत गाह बनाती हैं। ये मस्जिद 33 एकड़ के रकबे पर मुहीत है। 1966 में जब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की, 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें 17 ममालिक के मेमारों ने 43 तजावीज़ पेश की। जीतने वाला डिजाइन तुर्की के मेमार का था। इसके मंसूबे के लिए 48 एकड़ अराजी तफवीज की गई और इस पर अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों को तफवीज किया गया। मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 में नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसकी क़ियादत अजीम खान ने की, और उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से फंड किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फंडिंग में अहम किरदार अदा किया और मस्जिद इसकी तरफ जाने वाली सड़क दोनों का नाम 1975 में इनके कत्ल के बाद इनके नाम पर रखा गया।
شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلا پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان میں سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بااثر ٹکڑا بھی۔ مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی۔ 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی۔ فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو اب بھی دنیا بھر میں صلاحیت کے لحاظ سے 5ویں بڑی مسجد ہے۔ نیوز آئی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں۔ عروج انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اور بانو بیوٹی پارلر کے زیر اہتمام حبیب آباد میں ایک روزہ بیوٹیشن ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں حبیب آباد سے آنے والی خواتین کو جلد کی نوعیت کے لحاظ سے میک اپ کے استعمال کی ٹریننگ دی گئی۔ ورکشاپ میں نمایاں کارکردگی اور پوزیشن ہولڈرز بیوٹیشن میں تعریفی اسناد اور ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ ورکشاپ کی چیف آرگنائزر میڈم بانو اور میڈم عروج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خوبصورت نظر آنا خواتین کا فطری حق ہے، اس لیے ہر عورت کو ایسی ٹریننگ ورکشاپ میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ انہیں اپنی جلد کی مناسبت سے میک اپ کے طریقہ کار سے متعلق آگاہی ہو سکے۔ رنالہ خورد میں گرمی کا توڑ کرنے کے لیے اہل علاقہ نے مشہور مشروب ڈیرہ غازی خان کی سردائی کا استعمال شروع کر دیا۔ رنالہ خورد کے علاقے چوچک روڈ حبیب آباد 5-1 نہر کی پل پر گرمی کا توڑ کرنے کے لیے اہل علاقہ نے مشہور مشروب ڈیرہ غازی خان کی سردائی کا استعمال شروع کر دیا۔ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اویس۔ جی اویس بتائیے گا۔ بالکل قدرتی ٹھنڈک سے بھرپور لطف اور مزیدار یہ ڈیرہ غازی خان کی مشہور سردائی، جس سے آپ کو ذائقہ ہی نہیں طاقت بھی ملتی ہے۔ اس کا ایک گلاس پیتے ہی گرمی ہو جاتی ہے چھو منتر۔ اس مزیدار سردائی کو تیار کرنے کا طریقہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ سردائی بنانے والا ایک بڑی سی مشین میں ڈالتا ہے بادام، چارے مغز، کشخاص، کالی مرچ، الائچی اور چینی، پھر لگاتا ہے اس کو ایسا الیکٹرانک رگڑا، تیار ہو جاتی ہے ٹھنڈی ٹھار مزیدار سردائی۔ گرمی جب اپنے جوبن پہ آتی ہے تو رنالہ خورد کے علاقہ چوچک روڈ حبیب آباد پر ڈیرہ غازی خان سردائی کی مشین لگا دی جاتی ہے، جہاں پر چھوٹے بڑے سب گرمی کے توڑ کے لیے سردائی پیتے دکھائی دیتے ہیں۔ سخت گرمی میں باداموں کی سردائی نہ صرف خوش ذائقہ بلکہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جی قتل کی لرزہ خیز واردات، پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق اوکاڑا تھانہ چوچک کے حدود میں لرزہ خیز قتل کرائم سین یونٹ میں پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ مرنے والے کی شناخت عبدالسلام ولد ماسٹر منور احمدی کے نام سے ہوئی، جس کی تقریباً عمر 35 سال بتائی جا رہی ہے۔ نامعلوم شخص نے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا، تاحال قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کرائم سین یونٹ شواہد اکٹھے کر رہی ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تفتیش جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی غیر معمولی طور پر بڑھا دیا ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ 14 گھنٹے تک جا پہنچی، جس کے باعث شہر قائد کے باسی ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے بڑے شہروں میں 2 گھنٹے اور دیہات میں 3-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈائریا اور ہیضے کی وبا سے متاثر ہزاروں افراد اسپتال جا پہنچے۔ ذرائع کے مطابق صوبے میں 15 دن کی گرمی کے دوران ڈائریا اور ہیضے کے 14,000 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ لاہور میں تقریباً 2,000 افراد ہیضہ اور ڈائریا سے متاثر ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو میں ہیضے کی وبا بے قابو ہو گئی۔ ڈیرہ بگٹی میں ہیضے کی مزید 167 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور علاقے میں اب تک ہیضے سے 6 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ 10ویں جماعت کا آج ہونے والا پرچہ پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ سندھ بھر میں میٹرک امتحانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 10ویں جماعت کا پرچہ شروع ہونے کے اوقات 9:30 بجے ہیں، لیکن کمپیوٹر اسٹڈیز کا پرچہ 2 گھنٹے قبل مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پرچہ سیل ہے، لہٰذا تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے۔ 9:30 بجے پرچہ کھلے گا تو تصدیق یا تردید کر سکیں گے۔ اسلام آباد میں شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے والی خاتون کراچی سے گرفتار کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون نے شوہر کے ساتھ مل کر فراڈ کیا۔ ان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان جعلی دستاویزات پر مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھلواتے رہے۔ ملزمان روحانی حساب کتاب بتا کر لوگوں کی جائیدادیں فروخت کرنے کا مشورہ دیتے۔ ملزمان کے خلاف درج FIR کے مطابق ایک شہری سے 32 کروڑ مختلف طریقوں سے لیے گئے۔ ملزمان کے اشتہاری ہونے پر کوہسار پولیس نے کراچی میں کارروائی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار خاتون کو اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں CTD اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے دوران ہلاک دہشت گرد نے صدر دھماکے میں بارودی مواد سے لیس سائیکل کھڑی کی تھی۔ فورسز کی کارروائی کے دوران مارے گئے دہشت گرد کو صدر دھماکے کی CCTV فوٹیجز سے بھی شناخت کر لیا گیا ہے۔ بارود سے بری سائیکل صدر لایا تھا اور ریموٹ سے دھماکہ کیا تھا۔ ذرائع CTD کے مطابق العدم SRA کی دہشت گرد نواب کا تعلق تھرپارکر سے ہے اور ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کرنے والے فوٹیجز میں شناخت کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملزم اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ آج دہشت گردی کی کارروائی کی تیاری کر رہا تھا۔ ذرائع CCTD کے مطابق حساس ادارے کی ٹیم نے CTD کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کرنا چاہا تو مقابلہ ہو گیا۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکرز کی جانب سے جنگل میں مبینہ طور پر آگ لگانے کے معاملے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ نمبر 204 درج کر لیا گیا۔ مقدمہ خاتون ٹک ٹاکر اور ساتھیوں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ FIR میں لینڈسکیپ ایکٹ، فارسٹ ایکٹ، وائلڈ لائف ایکٹ اور انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے دفعات شامل کیے گئے ہیں۔ FIR لینڈسکیپ ایکٹ 1967، فارسٹ ایکٹ 1927 کے تحت درج کی گئی، جبکہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1997 کی دفعہ بھی شامل ہے۔ FIR میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 188 اور 425 بھی شامل ہیں۔ مقدمے کے متن کے مطابق آگ لگانے کی جگہ نیشنل پارک کا علاقہ ہے۔ پہلے بھی آگ لگنے سے پودے، گھاس اور چرند پرند کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز مارگلا کے جنگلات میں آگ لگانے والے 2 نوجوانوں کو ویڈیو سامنے آئی تھی۔ ویڈیو میں ٹک ٹاکر لائٹر سے آگ لگاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ دوسری ویڈیو میں خاتون بھی مارگلا پہاڑیوں پر آگ کے دوران ٹک ٹاک بناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ علاوہ ازیں مقبول مختصر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خطرناک یا غیر قانونی رویوں کو فروغ دینے والا مواد ہماری کمیونٹی کا گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی ہے۔ ہمارے پلیٹ فارم پر ایسے مواد کی کوئی گنجائش نہیں۔ ترجمان کے مطابق خطرناک اور غیر قانونی سرگرمیوں کو فروغ دینے والے مواد کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ایسے مواد کو محدود یا لیبل کرنے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ کراچی کے علاقے پنجاب کالونی کی 15 سالہ لڑکی کو ساتھ لے کر جانے والے اس کے دوست کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم لڑکی کو شادی کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لڑکی کے انکشاف پر ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ خیال رہے کہ 12 مئی کو 15 سال کی لڑکی مبینہ طور پر لاپتہ ہوئی تھی، جو ایک روز قبل مل گئی تھی۔ پولیس کے مطابق لڑکی کے بھائی نے پولیس کو بیان بتایا کہ بہن رات 9 بجے کے قریب پنجاب کالونی میں گھر سے صدر جانے کا کہہ کر نکلی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے باوجود جب واپس نہ لوٹی تو والدہ اور بابی صدر میں اسے ڈھونڈنے آئے تو اس وقت دھماکہ ہوا۔
कस्टम की कार्रवाई के खिलाफ ताजरों ने सख्त एहतजाज किया। कराची की डेंसो हॉल आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट में कस्टम्स हुकाम ने छापा मारकर कई ट्रकों में लाखों रुपए मालियत का सामान भर लिया। चेयरमैन पुल्टन मार्केट ताजर इत्तेहाद ने कहा है कि वो माल चीन से मंगवाते हैं जिसके तमाम कागजात मौजूद हैं। कस्टम इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि आला अफसरान की हदायत और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नोटिस पर छापा मारा गया है। ताजरों के पास मुकम्मल दस्तावेजात नहीं है। थाना एयरपोर्ट के इलाके समड़ियाल में अब्बास अली नामी शहरी ने अपनी दुकान पर गैर कानूनी तौर पर बगैर लाइसेंस के बड़ी मिकदार में ज़रूरी अद्वियात छुपा कर रखी हुई थी और इलाके में छुप कर सेल कर रहा था। दुकान के बाहर मुख्तलिफ कामों के नाम आवेजा कर रखे थे, लेकिन दुकान के अंदर गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात का गोदाम बना रखा था और अद्वियात फरोख्त करने का लाइसेंस भी नहीं था, जिसके इलाके से काफी शिकायत आ रही थी। शिकायत पर एक्शन लेते हुए पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर सबा तहसीन शाहिद ने अचानक छापा मारा तो दुकानदार अब्बास अली गुंडागर्दी पर उतर आया और धमकियां देने लगा। दुकान की तलाशी देने से इनकार करता रहा, जिस पर इंस्पेक्टर सबा तहसीन शाहिद ने थाना एयरपोर्ट पुलिस को तलब कर लिया और दुकान की तलाशी ली और ज़रूरी अद्वियात को चेक किया तो अद्वियात की मियाद खत्म हो चुकी थी। दुकान का लाइसेंस भी खत्म हो चुका था। खत्म शुदा मियाद की ज़रूरी अद्वियात फरोख्त कर रहा था जो गैर कानूनी थी। पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर तहसीन शाहिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दुकानदार अली अब्बास इस इलाके में गैर मेयारी और नाकिस अद्वियात जिनकी मियाद भी खत्म हो चुकी है फरोख्त कर रहा था, जिससे मेहनत कश तबके के गरीब किसानों का नुकसान हो रहा था। मुलजिम अब्बास अली से लाखों की तादाद में ज़रूरी अद्वियात बरामद कर ली गई हैं और गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, ताकि आइंदा कोई भी दुकानदार गैर कानूनी और गैर मेयारी और खत्म शुदा मियाद की ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करेगा तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज़।